السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا دین دیا ہے جس دین کے اندر کسی قسم کی تشنگی نہیں، وہ دین جس کے اندر زندگی گزارنے کے ہر طریقے اور ہر مشکل کا حل ہے۔ اسلام اس لحاظ سے مکمل دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں دین اسلام کے ذریعے ہمیں بتا دیں۔ ہم اور آپ زندگی کے کسی بھی مراحل میں، کسی بھی مرحلے میں اگر مشکل میں پھنسیں، شش و پنج کا شکار ہوں، تو اپنے لیے قرآن و سنت کو رہنما بنائیں۔ انشاءاللہ وہاں سے ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کی راہ کھلے گی۔ محترم ناظرین، ہم سب کو اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے وہ سارے طریقے جائز قرار دیے ہیں، جو طریقہ حلال ہے، جو طریقہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور جس طریقے پر اللہ رب العالمین جنت کو اپنے بندے کو دے گا۔ محترم ناظرین، آج کل لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے رزق کے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بندے نماز پڑھ کر کے دنیا میں پھیل جائیں، اپنے مارکیٹ میں پھیل جائیں اور کاروبار کریں، حلال طریقے سے کاروبار کریں۔ ان کے لیے کوئی خرابی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال کاروبار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہم میں کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جو حلال طریقے کاروبار کو اختیار نہ کر کے حرام طریقے کاروبار کو اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے حرام طریقے ہیں، سود، بیاج کی شکل میں، اور دیگر اور حرام طریقے ہیں جس میں مسلمان ملوث ہے۔ لیکن آج کل جس چیز کا بازار گرم ہے وہ یہ ہے کہ ساڑیوں میں فگر بنانا، ساڑیوں میں تصویریں بنانا، جاندار کی تصویر بنانا۔ لوگ برابر مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بتائیے، کسی کے ہاں سے ہم مال اٹھاتے ہیں، صرف اس پر کیلنڈر کرنا ہے، اس پر پیچ لگانا ہے، اس پر جالی بنانا ہے، کیا اس تصویر شدہ ساڑی پر کیلنڈر، تصویر شدہ ساڑی پر جالی بنانا، پیچ لگانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں کسی طرح کی بھی مدد کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے مسلمانوں تم اثم، گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو۔ فگر بنانا، فگر ساڑی پر بنانا، تصویریں بنانا، جاندار کی تصویریں بنانا، یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ کوئی جاندار کی تصویر ساڑی پر بناتا ہے، اور اگر اس کے یہاں سے وہ ساڑی اٹھا کر کے کوئی کیلنڈر کرتا ہے، کوئی پیچ لگاتا ہے، کوئی جالی بناتا ہے، تو یہ بھی تعاون ہوا، یہ بھی مدد ہوئی اس آدمی کی، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان مصورین سے، ان تصویر بنانے والوں سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا، اور اللہ رب العالمین ان تصویر بنانے والوں کو یہ حکم دے گا کہ تم جو تصویر بناتے تھے اس تصویر کے اندر سور پھونکو۔ آئیے چند حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب اللباس باب عذاب المصورین یوم القیامہ، اور مسلم شریف کے اندر ہے باب لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان الذین یصنعون هذه الصور، جو ان صورتوں کو بناتے ہیں، جو جاندار اس کی صورتوں کو بناتے ہیں، مور، کبوتر اور دیگر پنچھی
دیگر پرندے کی تصویر بناتے ہیں، انسان کی تصویر بناتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عذاب دے گا. اور عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا احیوا ما خلقتم، تم زندہ کرو جسے تم نے پیدا کیا ہے، جسے تم نے بنایا ہے، جسے تم نے جاندار کی تصویر کی عکاسی کی ہے، تم اس میں سور پھونکو، اس کو زندہ کرو. کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا عذاب ہے. قیامت کے دن کون زندہ کر پائے گا؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی آدمی کے اندر یا کسی بنائی ہوئی تصویر کے اندر سور پھونکے؟ اور سور اگر نہیں پھونک پائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن مصورین کو دیا جائے گا، تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. جو تصویر بناتے ہیں، جو تصویر کی عکاسی کرتے ہیں، جو تصویر کی ڈیزائن کرتے ہیں، جو تصویر بنانے میں کسی قسم کی مدد کرتے ہیں، ان سبوں کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حية او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظلم کرنے والا کون ہے، جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرتا ہے، میرے پیدا کرنے کی طرح بناتا ہے. کیا وہ کوئی ذرہ پیدا کر سکتا ہے؟ پیدا کر کے تو دکھائے. کوئی دانا پیدا کر سکتا ہے؟ وہ پیدا کر کے دانا تو دکھائے. کوئی جو پیدا کر سکتا ہے ہرگز نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر میرے پیدا کرنے کی طرح جاندار کی طرح کیوں پیدا کرتا ہے؟ ان ساری دلیلوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے. ساڑیوں پر تصویر بنانا یا ساڑیوں پر تصویر بنا کر کے اس کا کاروبار کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. لہذا ہم مسلمان اس سے بچیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اس میں ملوث نہ ہوں. لوگ ایک سوال اور کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جہاں سے ہم مال اٹھاتے ہیں وہاں 100 ساڑی میں دو چار ساڑیاں ایسی ملتی ہیں جن پر فگر بنا ہوا ہوتا ہے. کیا اس فگر والی ساڑی کو ہم لے کر کے اس پر کام کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس 100 ساڑی میں 2-4 ساڑی لے کر کے آپ اس پر کام کریں، کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پاک چیز ہے، ایک حلال چیز ہے، اس میں ایک قطرہ حرام چیز ڈال دیا جائے. ایک بالٹی پانی ہے، پاک ہے، پینے کے لائق ہے، اگر اس میں ایک قطرہ شراب ملا دیا جائے تو کیا وہ پانی پینے کے لائق ہوگا؟ پانی پینے کے لائق نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کاروبار میں ہے، اگر 100 ساڑی آپ اٹھاتے ہیں، 96 جس کے اندر فگر نہیں ہے اور 4 ساڑی کے اندر فگر ہے، آپ نے 4 ساڑی پر کام کر کے اس کا پیسہ حصول کر کے آپ نے سب کو بھی ناپاک کر دیا. لہٰذا اللہ رب العالمین سے ڈریے، اللہ رب العالمین کا خوف کریے اور جائز طریقہ اپنائیے. جائز طریقہ اپنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، اللہ کا خوف کریے، اللہ رب العالمین سے ڈریے. اللہ راستے کو ہموار کرے گا، اللہ راستے بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رزق بے حساب دے گا، ایسے راستے رزق کے کھول دے گا جس راستے کا شان و گمان، جس راستے کا تصور بھی ایک انسان کے اندر نہیں آتا ہے. لہٰذا اللہ سے جائز کاروبار کی توفیق مانگیں اور جائز کاروبار کرنے کی کوشش کریں. کوشش کیا کریں؟ جائز کاروبار ہی کریں، اگرچہ کم ہو، حرام کی ملاوٹ، حرام کی آمیزش نہ ہو. ورنہ دنیا کے اندر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت کے اندر بہت سخت ترین عذاب اس کو ملے گا جو حرام کاروبار کرتا ہے، جو تصویر وغیرہ بنا کر کے ساڑیوں میں بنواتا ہے، اس پر مدد کرتا ہے. لہٰذا کیلنڈر کرنا ہو، اگر تصویر شدہ ہے،
جالی لگانا ہے اگر تصویر شدہ ہے، اور دیگر کوئی کام ورک کرنا ہے تصویر شدہ ہے، تو مسلمانوں اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ کر کے ہی کامیابی اور کامرانی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جائز اور حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔